بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال مردے زندہ کرے گا۔ موجودہ دور تک امریکہ اور یورپین میڈیکل سائنس میں اتنی زیادہ ترقی کر گئے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایسے حیرت انگیز کام کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی مریض کی جان کسی ڈاکٹر نے بچائی ہے، یعنی کہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ ان کو یہ اختیار اللہ کی مدد سے حاصل ہوا ہے۔ ڈاکٹر کا علم بھی اللہ کے علم کے نیچے ہے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور دنیا کے تمام علوم اللہ کے علوم اور تخلیق کے تحت آتے ہیں۔ علاج سے کسی مرتے ہوئے مریض کو ٹھیک کر دینا کوئی برائی نہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ فلاں ڈاکٹر نے کسی مریض کو نئی زندگی دی ہے، یہ سوچ اور نظریہ غلط ہے۔ موجودہ دور میں بائیولوجی میں ترقی کی ایک حیرت انگیز مثال کلوننگ کی ہے۔ جس وقت یہ خبر آئی کہ کلوننگ کے عمل سے ایک بھیڑ تیار کی گئی ہے تو اس وقت کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے سائنسدانوں نے ایک جاندار بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر کچھ لوگ قرآن پاک کی اس آیت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں کافروں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک مکھی بنا لاؤ۔ ایک مرتبہ ایک شخص، یہ تو خیر کلوننگ کے بعد کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک شخص مجھ سے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو، سائنسدانوں نے بے جان چیز سے جاندار شے بنا لی۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ بے جان چیز سے جاندار بنانا، جو کہ ہمیشہ رہے گا یہ چیلنج۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی جاندار کو تخلیق نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے نعوذ باللہ یہ آیت غلط ثابت ہو گئی۔ واقعی اس نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ سائنسدانوں نے کسی بے جان مادے سے یہ جاندار پیدا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو پہلے سے موجود جاندار کے سیل کی نشوونما کی ہے۔ جاندار کے جسم کا ہر عضو، حتیٰ کہ ہر خلیہ جاندار ہوتا ہے، سیل جاندار ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح سے جینز بھی جانداروں کے جسم کا حصہ ہیں اور ان میں بھی زندگی ہے، اور ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اب اگر سائنسدان اس میں تبدیلیاں کر کے اسے نشوونما کے عمل سے بڑھا لیتے ہیں تو یہ ان کی تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیے ہوئے خلیہ کی نشوونما کی۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں امریکہ اور یورپین ممالک اس کام میں اور مزید ترقی کر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اس کام کو دنیا یہی سمجھے کہ جیسے انہوں نے مندرجہ بالا بات کو درست ثابت کر دیا ہے، کیونکہ اب ہمیں پتہ چلا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد کچھ دیر تک اس کے کچھ اعضاء کام کرتے رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ دجال مردے زندہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو شخص فوت ہو گیا اس کے جو خلیے، مثلا دماغ 24 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، کچھ حصہ اس کا، آنکھ کا کارنیا ہے اور کئی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کافی دیر تک ان میں زندگی ہوتی ہے، تو ان سیلز کو جو مرے نہیں ہیں ان کو کالونائز کر لیں اور پھر کھڑا کر دیں اور کہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کو زندہ کر دیا۔ بس جو لوگ اہل ایمان مومن ہوں گے وہ تو دجال کے اس شبدے سے متاثر نہیں ہوں گے، اور جو مادہ پرست اور بے ایمان ہوں گے وہ دجال کے اس شبدے سے متاثر ہو کر دجال کی پیروی کریں گے۔ دجال کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا، دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ بائبل کے اقتباس والے جانور کے سینگوں پر بھی کفریہ نام لکھے تھے۔ یہ مماثلت تو بائبل والے جانور سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دجال کا ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں ہے، اور ادھر توریت، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں ہے۔ مختلف علماء کرام کی رائے دجال سے متعلق کچھ یوں ہے کہ کسی نے امریکہ کو دجال قرار دیا تو کسی نے اسرائیل کو دجال کہہ دیا، بلکہ بعض حضرات نے اسرائیل کے مخصوص طیارے KF-R کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا کہ بعض روایات حدیث میں دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لہٰذا اس سے مراد یہی طیارہ اور دجال سے مراد یہی اسرائیل ہے۔ یہ اقتباس میں نے کسی کے اقتباس سے لیے یہ جو جملے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے مراد یہ ضروری نہیں کہ یہ لفظ اس کے ماتھے پر ہی لکھا ہوگا، بلکہ یہ بھی تشبیہی علامت ہی رکھتی ہے۔
اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا تو پھر تو ہر کوئی اس کے ماتھے پر لکھے ہوئے اس لفظ کو بآسانی پڑھ لے گا، اور جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یا کسی ایسی زبان سے ہوں گے جو اس زبان میں لفظ ہی نہیں پڑھ پائیں گے، وہ کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے، جبکہ حدیث نبوی میں یہ بیان کیا گیا کہ اس لفظ کو صرف اہل ایمان یعنی مومن ہی پڑھ سکیں گے۔ اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تشبیہی بات ہے، اس کا مفہوم شاید یہ نکلتا ہے، بلکہ بہت حد تک ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے طور طریقے کفریہ ہوں گے۔ اس بات سے تو یہی مفہوم نکلتا ہے کہ دجال اور اس کے ساتھی کفریہ کام کریں گے، اور اہل ایمان اس کے کفریہ کاموں کی وجہ سے اسے پہچان لیں گے۔ اور اس بات کا بھی اگر ہم بغور تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ موجودہ دور میں امریکی اور یورپین کفریہ کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ خود سر ہو کر لادینیت کے راستے پر چلتے ہوئے کفریہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ امریکیوں اور یورپین سے سوال کریں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو وہ ان کی اکثریت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ یہ میں بھی سوال کرتا رہا ہوں یورپ میں، اور اگر کچھ لوگ یہ مانتے بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ وہاں شاید کوئی طاقت ہے۔ بس یہ میں نے بہت لوگوں سے سوال کیا ہے یورپ میں۔ جب یورپ میں تھا تو وہاں بہت لوگوں سے سوال کیا، وہ کہتے ہیں شاید کوئی خدا ہو، اور بول تو صاف انکار کر دیتے۔ ہاں البتہ ان ممالک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عیسائیت اور دوسرے مذاہب کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چل رہے ہیں، یا کم از کم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسے افراد بھی ان ممالک کو کافر ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے مجھے سائن نامی ادارے کا وہ پمفلٹ دیا تھا۔ ان ممالک میں اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اور وہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں بلکہ اللہ کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں کئی قوموں پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، تو یورپ اور امریکہ میں جو نان مسلم ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، حتیٰ کہ یہودیوں نے، میں نے خود ٹی وی پر سنی ہے، وہ کہتا ہے اٹس ناٹ فار اس، یہ جنگ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہودیوں میں بھی جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان کے اس عمل کے خلاف ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی آج کفریہ کام ہی کر رہے ہیں، اور اہل ایمان اس کے کفر کو پہچان رہے ہیں۔ دجال کے ماتھے پر کفر لکھا ہونے سے مراد شاید یہی ہے کہ وہ کفریہ کام کرے گا، اور اہل ایمان اس کے کفر کو پہچان لیں گے۔ آج کئی علماء کرام امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فتنے کو دجال کے فتنے سے منسوب کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے باغ جناح میں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطبہ سنا تھا، اس میں انہوں نے امریکہ کو ہی دجال کہا تھا۔ اسی طرح ابو البابا شاہ منصور صاحب کی کتاب ہے دجال کون کب کہاں، انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ مولانا عاصم عمر، ان کا بھی اشارہ اسی طرف ہے۔ اسی طرح سے بائبل کے مندرجہ بالا اقتباسات میں جس جانور کا تذکرہ ہے اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کرے گا، یعنی ایسے کام کرے گا جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہوں وہ کفریہ کام ہوتے ہیں، اور ان کا کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کافر انکار کرنے والا۔ اس لحاظ سے بائبل کے اقتباس کے مطابق وہ شریعت کے خلاف کام کرے گا، اور احادیث نبوی کے مطابق اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ ان دونوں کا ایک ہی مفہوم لگتا ہے۔ آج امریکہ اور یورپی ممالک میں جو کام ہو رہے ہیں اور جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں۔ گو کہ آج امریکہ اور یورپ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں، لیکن ان کی اس ترقی کی وجہ یہ کفریہ کام اور اعمال نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ترقی کی بنیاد ان کے آباء و اجداد نے رکھی تھی، جو بائبل یا توریت کے مذہبی اصولوں پر عمل کرتے تھے، اور ان اچھے اصولوں کی بنیاد پر امریکہ اور یورپ نے
ترقی کی، لیکن آج وہ شریعت سے دور ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہیں۔ اب وہ کفر کی طرف مائل ہیں، اور ان کا یہ کفر انشاءاللہ مسلمانوں یعنی مقدس لوگوں ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو شریعت کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کا کفر جو ٹوٹے گا مقدس لوگوں کے ہاتھوں سے ہی ٹوٹے گا، جس کا آغاز ہو چکا، اور انشاءاللہ ایک دن امریکہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی بدکار قوموں کا ہوا۔ اب اس وقت موجودہ دور میں ہندوستان میں ہندو پنڈت تک اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہودی جن کے دل میں ایمان کی رمق ہے، عیسائی جن میں ایمان کی رمق ہے، کسی بھی مذہب سے جو لوگ جن میں انسانیت ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کفری اعمال کے خلاف ہی ہیں۔ بہرحال نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کو بھی، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ غور کریں کہ آج جو کچھ امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے کیا وہ کفر نہیں ہے؟ کیا ان کے طور طریقے غیر فطری نہیں ہیں؟ ہندوؤں کے رام یا دوسرے لوگ، ان لوگوں نے بھی ان برائیوں کو برائی ہی کہا۔ توریت اور بائبل میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے، توریت میں جو 10 احکامات ہیں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برقرار رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جو انہوں نے بدی کا راستہ کھولا ہے وہ بالکل غلط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں توریت میں ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ میں توریت کی تصحیح کرنے آیا ہوں، اس کا ایک لفظ بھی نہ ٹلے گا جب تک کہ قیامت نہ ہو جائے۔ بہرحال یہودی اور عیسائی اگر تعصب سے کام نہ لیں تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون کفر کر رہا ہے اور کفر ہے کیا، اور ہندو بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ بری الذمہ ہے۔ آج امریکہ اور یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے کسی غیر فطری عمل کو رام، کرشن یا کسی اور اوتار سے ثابت کر دیں کہ ان میں سے کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہو یا کسی ایسے عمل کو پسند کیا ہو